السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے سامنے عالم اسلام کے جید عالم دین میرے استاد محترم شیخ الحدیث جامعہ انواریہ حضرت مولانا مفتی محمد امین الدین صاحب قبلہ حفظہ اللہ کا خصوصی درس ہوگا سلسلہ وار حج کا۔ آپ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی ضمن میں نصاب اہل خدمات شرعیہ کا درس بھی جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ حج کا موضوع چل رہا ہے، اسی کی یہ آج 7ویں نشست ہے۔ جنایات کے بیان کے بعد، یعنی وہ قصور جو حالت احرام میں حاجی سے سرزد ہوتا ہے، اس ضمن میں اس پر اکثر عام طور پر دم لازم آتا ہے اور کبھی فدیہ لازم ہوتا ہے۔ اب اسی ضمن میں مختلف مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ ضمناً بعض مسائل ذکر کیے جا چکے ہیں، مگر بخوبی ذہن نشین ہونے کے لیے یہاں مستقل طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض اہم مسائل ہیں جن کی طرف توجہ کرنا، جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ حج کے جملہ 5 فرائض ہیں۔ حج میں جملہ 5 چیزیں فرض ہے۔ سب سے پہلے احرام، اور یہ شرط ہے، چاہے عمرے کا ارادہ ہو یا حج کا، احرام باندھنا شرط ہے۔ دوسرا فرض وقوف، یعنی عرفہ کے دن زوال سے 10ویں کی صبح تک میدان عرفہ میں ٹھہرنا، اگرچہ کہ ایک لحظہ اور کسی بھی حالت میں ہو، یعنی بالقصد ٹھہرے یا بلا قصد، یعنی ارادے کے ساتھ ٹھہرے یا اس کو ٹھہرایا جائے، خواہ ہوش میں ہو یا مدہوشی میں۔ وقوف عرفہ حج کے تمام ارکان میں سب سے اہم ترین رکن ہے، اعظم ترین رکن ہے۔ اگر کسی سے خدا نخواستہ یہ رکن چھوٹ جائے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اسی لیے فقہا نے احادیث شریفہ کو پیش نظر رکھ کر اس میں اتنی گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی وقوف عرفہ نہیں کر سکتا، میدان میں ٹھہرنے کی اس کے اندر سخت طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، یا کچھ ایسی صورتحال ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا خود سے کھڑے ہونا مشکل ہے، خود سے پہنچنا بھی مشکل ہے، تو کم سے کم اس کو اس میدان سے گزار دینا چاہیے، اس کو پہنچانا چاہیے۔ بالارادہ وہ خود سے نہیں پہنچ سکتا ہے تو اس کو پہنچانا چاہیے۔ ہوش میں نہیں ہے، کوئی بے ہوش بھی ہو جائے اس وقت، تو اس حالت میں ہی اس کو لے جا کر کھڑا کرنا چاہیے تاکہ اس اعظم ترین رکن کی ادائی ہو سکے۔ یہ رکن بہت اہم ہے۔ وقوف عرفہ یہ فرض ہے، ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو، زیادہ دیر تک ٹھہرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ایک لمحہ بھی اگر کھڑا ہو جائے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ تیسرا فرض طواف زیارت، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر جائے، وہاں ایک لمحے کے لیے بھی اگر ٹھہر جائے تو وقوف عرفہ ادا ہو جاتا ہے۔ عرفہ میں ٹھہرنا جو رکن اعظم ہے حج کا، وہ ادا ہو جاتا ہے اور حج اس کا ادا ہو گیا۔ تیسرا فرض طواف زیارت، یہ دونوں رکن ہیں لیکن وقوف اقوا ہے۔ وقوف بھی ایک رکن ہے، عرفہ میں ٹھہرنا، اور طواف زیارت جو فرض ہے یہ بھی رکن ہے، لیکن طواف زیارت اور وقوف عرفہ میں زیادہ اہمیت وقوف عرفہ کو ہے۔ اسی لیے قبل وقوف اگر کوئی عرفہ میں ٹھہرنے سے پہلے صحبت کر لے، بیوی سے مباشرت کر لے، تو اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے، اس پر دوبارہ حج کرنا لازم ہے۔ جبکہ طواف زیارت سے پہلے اگر کوئی صحبت کر لے تو اس کا حج فاسد نہیں ہوتا، حج ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس پر جو دوسرے احکام ہیں وہ لاگو ہوں گے۔ یعنی وقوف عرفہ سے پہلے اگر کوئی صحبت کر لے، بیوی کے قریب چلا جائے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا حج ادا نہیں ہوا، اس پر دوبارہ پورا ٹوٹ جاتا ہے حج دوبارہ حج کرنا لازم ہے۔ جبکہ طواف زیارت کا حکم ایسا نہیں ہے، اگر کوئی طواف زیارت سے پہلے بیوی سے مباشرت کر لے تو اس کا حج
نہیں ٹوٹتا، اس کو دوبارہ حج کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ حالت احرام میں صحبت کرنے کی وجہ سے اس پر دم لازم آئے گا، جو احکام ہیں وہ احکام اس پر لازم ہوں گے۔ چوتھا فرض، ان تینوں امور میں ترتیب کا لحاظ رکھنا۔ حج میں چوتھی چیز جو فرض ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے احرام، پھر وقوف عرفہ، تیسرے نمبر پر طواف زیارت۔ ان تین کاموں کو انجام دینے میں ترتیب کا لحاظ رکھنا، یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر عرفہ میں کھڑے ہونا، پھر طواف زیارت کرنا۔ اگر کوئی اس کا الٹا کرے تو اس پر پھر دم لازم آئے گا، یعنی ترتیب کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے، ترتیب واجب ہے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا۔ احرام کے بعد وقوف عرفہ، وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت۔ پانچواں فرض، ہر فرض کا اس کے وقت اور مقام پر ادا کرنا، یہ بھی فرض ہے، ہر فرض کا اس کے وقت اور مقام پر ادا کرنا۔ جیسے احرام باندھنا فرض ہے اور یہ حج کے لیے اور عمرے کے لیے شرط ہے، تو احرام باندھنے کا مقام کیا ہے؟ ہندوستانیوں کے لیے یلملم ہے، یلملم آنے سے پہلے احرام باندھ لینا چاہیے، اس مقام پر باندھنا اور وقت پر ادا کرنا۔ وقوف عرفہ ہے، میدان میں کھڑے ہونا ہے اور 9 کے دن کھڑے ہونا ہے، تو مقام بھی وہی ہونا اور وقت بھی وہی ہونا۔ ہر فرض کو اس کے وقت اور مقام پر ادا کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ اگر ان فرضوں میں سے کوئی فرض ترک ہوگا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ ترک مانے اگر چھوٹ جائے، اگر ان فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ جائے تو حج ادا نہیں ہوگا۔ امام شافعی کے پاس طواف کے بعد سعی اور سر منڈانا بھی فرض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طواف زیارت کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا اور سر منڈانا یہ بھی فرض ہے، جبکہ احناف کے پاس یہ واجب ہے۔ حج کے واجبات حسب ذیل ہیں، یہ فرائض کا بیان تھا۔ اب حج میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں، حج کے واجبات حسب ذیل ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا واجب، میقات پر حالت احرام میں گزرنا۔ میقات یعنی وہ جگہ جہاں سے احرام باندھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، حدود، ایک حد ہے سمجھیے۔ ہندوستانیوں کے لیے یلملم ہے، یلملم سے پہلے احرام باندھ لینا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی میقات کو بغیر احرام باندھے کے گزر جائے، پار کر جائے، تو اس پر دم لازم ہے۔ دوسرا واجب، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا۔ تیسرا، طواف کے بعد سعی کرنا، طواف زیارت کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا۔ چوتھا، سعی کو صفا سے شروع کرنا، سعی جو شروع ہوگی، دوڑیں گے جو، تو وہ صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پر ختم کریں گے، یہ بھی واجب ہے۔ پانچواں واجب، اگر کوئی عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا۔ کوئی عذر نہیں ہے، تندرست ہیں، طاقتور ہیں اور ہمت ہے دوڑنے کی، پیدل بھی دوڑ سکتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، تو یہ واجب ہے۔ بلا عذر کہ اگر کوئی سوار ہو کر سعی کرے گا یا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تو پھر واجب ترک کرنے کی وجہ سے اس پر دم لازم آئے گا۔ بلا عذر، بغیر کسی عذر کے پیادہ سعی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بغیر کسی مجبوری کے، ہاں، اگر کوئی عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا، پیدل دوڑنا۔ چھٹا واجب، زوال سے غروب تک، یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، بلکہ کچھ رات تک عرفات میں ٹھہرنا۔ میدان عرفہ میں ٹھہرنے کا وقت کیا ہے؟ 9 کے دن زوال کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک ٹھہرنا، بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی رات کا کچھ حصہ میدان عرفہ میں گزرنا۔ ساتواں واجب، عرفات سے پھرنے میں امام کی متابعت کرنا۔ میدان عرفہ سے نکل کر مزدلفہ جاتے ہیں تو عرفات سے نکلنے میں امام کی متابعت کرنا، امام کی پیروی کرنا، یعنی اس سے پہلے نہ چلنا۔ جو حج کا جو امام ہے، جو ذمہ دار ہے، اس سے پہلے وہاں سے نہیں نکلنا، اس کے پیچھے نکلنا، اس کی پیروی کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ آٹھواں واجب، مغرب و عشاء کی نماز میں مزدلفہ پہنچنے تک تاخیر کرنا۔ میدان عرفہ سے نکل کر مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا، مغرب اور عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا۔ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، راستے میں رک کر پڑھنا نہیں، بلکہ مزدلفہ پہنچنا۔ عشاء جب تک مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء ایک اذان سے جماعت کے ساتھ پڑھنا، قضا نہیں، ادا پڑھنا۔
नौवां वाजिब रात को मुज़दलिफ़ा में ठहरना, अगरचे कि एक ही साथ हो, यानी मुज़दलिफ़ा में क़ियाम करना, ठहरना, ये भी वाजिब है। तवील ठहरना मुराद नहीं है, थोड़ी भी देर अगर कोई ठहर जाए तो उससे वाजिब अदा हो जाता है। 10वां वाजिब रमी यानी कंकरियाँ मारना, रमी जिमार करना, कंकरियाँ मारना, ये भी वाजिब है। 11वां वाजिब सर मुंडाने या कतराने से पहले रमी अव्वल करना, रमी जिमार करने के बाद सर मुंडाना या कुछ बाल कम करना, दोनों भी जायज़ है। अफजल पूरे बाल मुंडाना है, अगर कोई पूरे बाल ना मुंडाए कुछ कम कराए बाल तो ये भी जायज़ है, शरीयत में इसकी भी गुंजाइश है, लेकिन पूरा सर मुंडाना अफजल है। लेकिन सर मुंडाने या कतरवाने से पहले रमी अव्वल कर लेना, 3 मरतबा जो रमी जिमार है उसमें पहली मरतबा रमी करने के बाद सर मुंडाना। 12वां वाजिब अय्याम नहर में से हर दिन की रमी उसी दिन में करना। अय्याम नहर यानी क़ुरबानी के जो 3 दिन हैं 10, 11, 12, इन 3 दिनों में रमी, हर दिन की रमी उसी दिन करना। 10 के दिन की रमी है, 11 के दिन के लिए मौखर नहीं करना, मौखर माने देर नहीं करना, उसमें डिले नहीं करना उसको, बल्कि 10 की रमी 10 के दिन करना, 11 की रमी 11 के दिन, 12 की रमी 12 के दिन। जिस दिन रमी जिमार करना है उस वाजिब को उसी दिन अंजाम देना चाहिए। 13वां वाजिब बाज़ के नज़दीक रमी अव्वल, हलक़ और तवाफ़ में तरतीब का लिहाज रखना। बाज़ फ़ुक़हा के पास तरतीब भी वाजिब है, जैसे पहले रमी करना है, शैतान को कंकरियाँ मारना है, उसके बाद बाल मुंडाना है, फिर उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत। तो इन 3 चीज़ों में तरतीब को मलहूज़ रखना ये भी वाजिब है, यानी पहले कंकरियाँ मारना, फिर बाल मुंडाना, फिर तवाफ़ करना। अगर इसमें आगे पीछे कर दे, तक़दीम ताख़िर कर दे, तरतीब को बदल दे तो फिर उस पर दम लाजिम आता है। पहले कंकरियाँ मारना, फिर बाल मुंडाना, फिर तवाफ़ करना। और 14वां वाजिब तीनों रमी में तरतीब की रियायत करना, यानी 3 दिन जो कंकरियाँ मारना है इसमें तरतीब का लिहाज रखना ये भी वाजिब है। 15वां वाजिब सर मुंडाना या सर के बाल कतरवाना। हलक करना भी वाजिब है, यानी सर के बाल मुंडाना, पूरे सर के बाल मुंडाएं या सर के कुछ बाल मुंडाएं, ये भी काफ़ी है, वाजिब अदा हो जाता है। 16वां वाजिब इन दोनों का अय्याम नहर में करना। किन दोनों का? सर मुंडाना या सर के बाल कतरवाना। जो भी काम होगा हलक या कसर भी जायज़ है, तकसीर यानी बालों को कम करना, ये कब होना चाहिए? अय्याम नहर में, यानी 10, 11, 12 ये 3 दिन के अंदर हलक होना चाहिए, उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। 17वां वाजिब इन दोनों का हरम में करना। बाल जो मुंडाने का हुक्म है इसको हरम में अदा करना, मगर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के पास ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। हरम के अंदर बाल मुंडाना या बाल कम करना ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के पास सुन्नत है, वाजिब नहीं है। हरम के बाहर जाकर भी वो बाल मुंडा सकता है, अलबत्ता हरम के अंदर मुंडाना सुन्नत है। 18वां वाजिब तवाफ़ ज़ियारत अय्याम नहर में करना। तवाफ़ की 3 किस्में हैं, एक तवाफ़ वदा है, एक तवाफ़ ज़ियारत और एक तवाफ़ क़ुदूम, यानी आमद का तवाफ़, पहुँचते ही जो तवाफ़ करते हैं उसको तवाफ़ क़ुदूम कहते हैं। और तवाफ़ ज़ियारत फ़र्ज़ है, तवाफ़ वदा वाजिब है, यानी वापसी के वक्त जो तवाफ़ किया जाता है। तो तवाफ़ ज़ियारत जो फ़र्ज़ है उसको अय्याम नहर में करना, 10, 11, 12 इन 3 दिनों के अंदर ये तवाफ़ करना ये भी वाजिब है। तवाफ़ ज़ियारत फ़र्ज़ है और अय्याम नहर में करना वाजिब है। 19वां वाजिब तवाफ़ में हतीम को भी दाखिल करना। हतीम काबा शरीफ का एक हिस्सा है। दरअसल जब कुरैश ने काबे की तामीर का दोबारा इरादा किया, वो सैलाब या तूफ़ान आने की वजह से उसकी दीवारें बोसीदा हो गई थी, दोबारा असर नौ तामीर की ज़रूरत पेश आई थी, तो उस वक़्त उन्होंने काबे शरीफ की तामीर के लिए पैसे वग़ैरह जमा किए। तो इस दौर जाहिलियत में रहने के बावजूद भी उन्होंने इस बात का एहतमाम किया कि काबे की तामीर में खालिस हलाल पैसा शामिल किया जाए। इसी गरज से उन्होंने पैसे जमा किए। तो इत्तेफाक से हतीम का जो हिस्सा, एक जो किरास दीवार है काबे के पास एक, वो दरअसल काबे के अंदर का ही हिस्सा है, लेकिन चूँकि हलाल रकम इतनी मौजूद नहीं थी कि हतीम को भी काबे के अंदर दाखिल किया जाए, तो उन्होंने
حتیم کعبہ کو باہر چھوڑ دیا، دراصل وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، تو اس کے اندر سے طواف نہیں کرنا، جب بھی طواف کریں گے حتیم کے باہر سے طواف کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ طواف میں حتیم کو بھی داخل کرنا، حتیم کے پیچھے سے طواف کرنا، حتیم کے اندر سے نہیں جانا۔ 20واں واجب داہنی طرف سے طواف کرنا، طواف کعبے کے دائیں جانب سے شروع کرنا حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد۔ 21واں واجب طواف طہارت کے ساتھ کرنا واجب ہے، اگر کوئی بلا وضو طواف کرے گا تو دم لازم آئے گا اس پر، یعنی ایک بکری قربانی دینا واجب ہوگا، یعنی بغیر وضو کے اگر کوئی طواف کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا۔ 22واں واجب طواف میں ستر عورت کرنا، یعنی مرد کے لیے جتنا حصہ چھپانا فرض ہے اتنا حصہ چھپا ہوا ہونا فرض ہے، اگر برہنہ طواف کرے گا تو اس پر بھی دم لازم آئے گا۔ 23واں واجب طواف میں کپڑے کا بقدر ستر عورت پاک ہونا، حالت طواف میں، طواف کرنے کے دوران جو کپڑے پہنا ہوا ہے احرام ہے، سمجھے مثال کے طور پر احرام، جتنا بدن کا حصہ چھپانا فرض ہے اتنا کپڑا بھی اگر پاک رہا تو کافی ہے، اگر دوسری طرف کہیں اگر نجاست لگی ہوئی ہے ناپاک ہے کپڑا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جتنا حصہ جسم کا چھپانا فرض ہے اتنے حصے کا پاک ہونا بھی شرط ہے، کپڑوں کے لیے اتنے کپڑے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ 24واں واجب اگر کوئی عذر نہ ہو تو پیادہ طواف کرنا، کوئی عذر نہیں ہے، تندرست ہیں، طاقتور ہیں، چلنے کی طاقت ہے، دھوپ گرمی سب برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں پیدل طواف کرنا یہ واجب ہے، بلا عذر شرعی اگر کوئی سوار ہو کر بغیر کسی مجبوری کے اگر کوئی سوار ہو کر طواف کرے گا تو واجب ترک ہوگا اس سے۔ 25واں واجب طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا، یہ واجب ہے، طواف مکمل ہونے کے بعد 7 چکر جب ہو جائیں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہ سب واجبات عام ہیں اور بعض خاص ہیں جو بیان ذیل سے ظاہر ہیں، یہ سب واجبات عام ہیں، یا عام طور پر ان واجبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، لیکن بعض خاص بھی ہیں، جیسے آفاقی کا طواف رخصت کرنا، باہر سے آ کر جو حج یا عمرہ ادا کرنے والا ہے اس کے لیے، حاجی کے لیے طواف رخصت یعنی طواف وداع بھی واجب ہے۔ آفاقی یعنی جو حرم کے باہر رہنے والا ہے، اندر آ رہا ہے تو ایسے شخص کے لیے واپسی کے وقت طواف کرنا واجب ہے، جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ 27واں واجب قارن و متمتع کا ذبح سے پہلے رمی کرنا، یہ خاص ہے، یہ جو حج قران کر رہا ہے ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کر رہا ہے، عمرہ اور حج کے درمیان احرام نہیں اتار رہا ہے تو اس کو قارن کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، اور متمتع اس حاجی کو کہتے ہیں جو احرام باندھ کر پہلے عمرہ ادا کرے، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دے، پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھ کر حج ادا کرے۔ تو قارن اور متمتع یہ اصطلاح ہے، قارن اور متمتع رمی کرنے کا ذبح سے پہلے رمی کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی حج قران کر رہا ہے یا حج تمتع کر رہا ہے تو پہلے رمی کرنا اس کے بعد ذبح کرنا یہ بھی واجب ہے، اگر رمی سے پہلے ذبح کر لے تو پھر واجب ترک ہوگا، چھوٹ جائے گا، اور واجب جب چھوٹ جائے گا تو پھر دم دینا لازم ہوگا۔ 28واں واجب قارن و متمتع پر قربانی کرنا واجب ہے، حج قران کرنے والا ہے یا حج تمتع کرنے والا ہے تو ان دونوں پر قربانی بھی واجب ہے، قربانی کرنا، جبکہ مفرد پر حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ 29واں واجب قارن و متمتع پر سر منڈانے یا بال کترانے سے پہلے قربانی کرنا، حج قران کرنے والے اور حج تمتع کرنے والے پر پہلے قربانی کرنا واجب ہے، بعد میں سر منڈانا، حلق یا قصر، پورے سر کے بال منڈانا یا کچھ بال کم کرنا، اس سے پہلے قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی دینے کے بعد قارن اور متمتع حلق یا قصر کرے، اس میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ 30واں واجب کیا ہے؟ قارن و متمتع پر ایام نحر میں قربانی کرنا واجب ہے، حج قران کرنے والا ہے یا حج تمتع کرنے والا ہے تو ان دونوں کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، کب؟ ایام نحر میں ہی، 10، 11، 12 قربانی کے جو دن ہیں انہی دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتے وہ لوگ۔
31वां वाजिब ममनुआत इहराम का तर्क करना। हालत इहराम में जो चीज़ें मना हैं उन चीज़ों को छोड़ देना भी वाजिब है। ये बात पोशीदा न रहे कि जिस चीज़ के बिला उज़्र तर्क करने से दम लाजिम आता है वो वाजिब है। ये बात जहन में रखना चाहिए कि बग़ैर उज़्र के जो चीज़ छोड़ दी जाए उससे दम लाजिम आता है, उसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ वाजिब है। वाजिब तर्क हो जाए तो हज में हाजी पर मुअतमिर पर दम लाजिम आता है, मगर बाज़ चीज़ें इस कुल्लिये से मुस्तस्ना हैं। एक क़ायदा कुल्लिया जो बनाया गया है कि वाजिब को छोड़ने से दम लाजिम आता है, लेकिन बाज़ वाजिबात ऐसे हैं जिनको छोड़ने से दम लाजिम नहीं आता। बाज़ इससे मुस्तस्ना भी है बाज़ चीज़ें, मसलन तवाफ़ का दोगाना तर्क करना। तवाफ़ करने के बाद 2 रकात नमाज अदा करना ये वाजिब है, लेकिन अगर कोई छोड़ दे तो उससे दम लाजिम नहीं आता। और नमाज मगरिब में इशा तक ताख़ीर न करना ये भी वाजिब है, लेकिन इस कायदे से मुस्तस्ना है, यहाँ पर दम लाजिम नहीं आएगा। और जैसा कि मगरिब तक यानी अरफा से जब निकल कर मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं, मगरिब की नमाज का वक्त हो जाता है लेकिन पढ़ना नहीं है, जमा ताख़ीर है, वहाँ पर मगरिब की नमाज को इशा की नमाज तक मुअख्खर करके इशा की नमाज के वक्त में मगरिब और इशा क़ज़ा नहीं अदा करना, जमात के साथ पढ़ना। तन्हा भी पढ़ सकते हैं, जमात मिल रही है तो जमात के साथ पढ़ना। 1 अज़ान और 2 इक़ामत से ये दोनों नमाज़ें एक वक्त में पढ़ी जाएंगी, अगरचे कि मगरिब का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन अदा पढ़ेंगे क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया था। यानी वो अदा होगी बल्कि क़ज़ा नहीं होगी। हाँ, क़ज़ा पढ़ना भी वैसा ही है, वाजिब है। लेकिन अगर कोई शख्स नमाज मगरिब में इशा तक ताख़ीर न करे, नमाज मगरिब में पहुँच गया पर मुज़दलिफ़ा, पढ़ ले, वाजिब छूट रहा है लेकिन दम लाजिम नहीं आएगा। ये क़ायदे कुल्लिया नहीं है, इसमें से बाज़ चीज़ें मुस्तस्ना है। तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज अदा करना वाजिब है, लेकिन अगर कोई अदा ना करे तो उस पर दम लाजिम नहीं है। ऐसे ही नमाज मगरिब को इशा तक मौखर करना है मुज़दलिफ़ा में, अगर कोई ना करे, वक्त पर पढ़ ले मगरिब की नमाज़, फिर इशा के वक्त में इशा की नमाज़ अदा करे तो उस पर भी दम लाजिम नहीं है। फ़राइज़ और वाजिबात के सिवा जो चीज़ें बयान हज में गुज़री वो या तो सुन्नत हैं या मुस्तहब, लेकिन उनमें से सुन्नत मुअक्कदा बक़ौल फ़क़ीह अबुल लैस 4 हैं। फ़राइज़ और वाजिबात के अलावा बाज़ चीज़ों का बयान हज के ज़िमन में गुज़र चुका है। वो चीज़ें या तो मसनून हैं, सुन्नत हैं, या मुस्तहब, लेकिन बाज़ सुन्नत मुअक्कदा भी हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा रखती हैं। फ़क़ीह अबुल लैस एक मशहूर फ़क़ीह हैं हनफ़ी, उनके पास 4 चीज़ें सुन्नत मुअक्कदा हैं। सबसे पहली तवाफ़ क़ुदूम करना, हरम में दाखिल होते ही, काबा शरीफ में दाखिल होते ही तवाफ़ क़ुदूम आमद का तवाफ़ जो होता है वो सुन्नत मुअक्कदा है, उसका एहतिमाम करना चाहिए। दूसरा तवाफ़ काबा में रमल करना। रमल के माना भी गुज़र चुके हैं और उसकी वजह भी इससे पहले के 10 में गुज़र चुकी है कि मदीने तैयबा के सहाबा किराम मुसलमान जब मदीने तैयबा जब हिजरत करके पहुँचे वहाँ पर, फिर दोबारा उम्रे के लिए मक्के मुकर्रमा आए तो कुरैश ने ताना दिया और कहा कि इनको मदीने की फ़ज़ा साज़गार नहीं हुई, जिसकी वजह से ये लोग बीमार नज़र आ रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया था कि रमल करो और अपनी तंदुरुस्ती और सेहतमंदी का मुज़ाहरा करो और उसका सबूत दो। वो इस तरह से कि काबे के दौरान काबे का तवाफ़ करते वक्त रमल करो, यानी अपने मोंढों को हरकत देते हुए, हिलाते हुए पहलवानों की तरह तवाफ़ करो, जिससे तुम्हारी बहादुरी का और ताकत का अंदाज़ा हो। तो तवाफ़ काबा में रमल करना, मोंढों को हरकत देते हुए, हिलाते हुए तवाफ़ करना, ये भी सुन्नत मुअक्कदा है फ़क़ीह अबुल लैस रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक। तीसरे सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करना। चौथे रात को मिना में रहना, मिना में रात गुजारना, ये भी सुन्नत मुअक्कदा है। इन चीज़ों के तर्क करने से गुनाहगार होता है लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं आता। तर्क माने छोड़ देने से अगर कोई तवाफ़ क़ुदूम ना करे या तवाफ़ काबा में रमल ना करे या सफ़ा और मरवा के दरमियान सई ना करे या मिना में पहुँचे बस थोड़ी देर क़ियाम करे और वहाँ से निकल जाए तो गुनाहगार कहलाएगा,
سنت مؤکدہ کا تارک کہلائے گا، لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں ہے۔ کفارہ جیسا کہ فدیے کا ذکر گزر چکا ہے، وہ کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ عمرے میں 2 چیزیں فرض ہیں، ایک احرام باندھنا، دوسرے کعبے کا طواف کرنا۔ 2 چیزیں اگر کوئی ادا کر لے تو اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا، مگر احرام شرط ہے اور طواف رکن۔ احرام باندھنا شرط ہے اور طواف کرنا یہ رکن ہے، اور عمرے کے واجب بھی 2 ہیں، عمرے کے فرض بھی 2 ہیں اور واجب بھی عمرے میں 2 ہے۔ ایک صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، دوسرے سر منڈانا یا بال کترانا۔ عمرہ کرنے والے کے لیے 2 چیزیں واجب ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا اور اس کے بعد حلق کرنا یا کچھ بال منڈانا۔ اور عمرے کے سنن و مستحبات مثل حج کے ہیں، یعنی جو چیزیں حج میں سنت ہیں اور مستحب ہیں وہی چیزیں عمرے میں بھی سنت اور مستحب ہیں۔ وقوف عرفہ سے پہلے صحبت کرنا مفسد حج ہے۔ اگر کوئی حاجی عرفہ میں ٹھہرنے سے پہلے، وقوف عرفہ کا رکن ادا کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے صحبت کر لے، مباشرت کر لے تو اس کا حج ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اور طواف سے پہلے صحبت کرنا مفسد عمرہ، یعنی اگر کوئی عمرہ کرنے والا طواف کرنے سے پہلے اگر بیوی سے صحبت کر لے تو اس سے اس کا عمرہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ عمرہ کرنا لازم ہے۔ جس طرح وقوف عرفہ سے پہلے صحبت کرنا مفسد حج ہے، اسی طرح معتمر کے لیے عمرہ کرنے والے کے لیے طواف سے پہلے صحبت کرنا عمرے کو فاسد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ عورت کے لیے بنسبت مرد کے احرام باندھنے کے بعد چند چیزیں خاص ہیں۔ مرد احرام باندھتا ہے تو اس پر چند پابندیاں لازم ہوتی ہیں، عائد ہوتی ہیں۔ ایسے ہی عورت جب احرام باندھتی ہے تو اس پر بھی شریعت کی جانب سے چند پابندیاں عائد ہوتی ہیں، لیکن مرد اور عورت دونوں کی پابندیوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مرد کے مقابلے میں عورت کے لیے احرام باندھنے کے بعد چند چیزیں خاص ہے۔ سب سے پہلی چیز سلے ہوئے کپڑے کا پہننا، جیسے جبہ، کرتا، پائجامہ، دستانے، یعنی ہاتھوں میں پہنے جانے والے وغیرہ، مگر خوشبودار چیزیں مثلا زعفران، قسم وغیرہ میں رنگا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں۔ دونوں میں فرق ہے، مرد کے احرام میں اور عورت کے احرام میں، کہ مرد احرام باندھ لے تو اس پر کون سی چیزیں عائد ہوتی ہیں اور عورت احرام باندھ لے تو اس کے لیے کیا چیزیں خاص ہے۔ عورت بھی خوشبودار کپڑے نہیں پہن سکتی حالت احرام میں۔ دوسرے ایسے موزوں اور جرابوں کا پہننا جس سے ٹخنے کی ہڈی چھپی رہے، یعنی پیتابے پہننا کہ جس سے ٹخنے کی ہڈی چھپ جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے، حالت احرام میں درست نہیں ہے۔ یعنی پیتابے ہو یا ایسا جوتا ہو جس کے پہننے سے ٹخنے چھپ جاتے ہیں، اس کا پہننا بھی درست نہیں ہے۔ تیسرے سر کا ڈھانکنا، مرد سر نہیں ڈھانک سکتا، لیکن عورت سر کا ڈھانکنے کا مطلب یہ کہ چھپانا، سر کو چھپانا، سر پر اوڑھنا۔ مرد نہیں اوڑھ سکتا سر پر کوئی چیز، عورت اوڑھ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ منہ پر کپڑا نہ پہنچے، چہرے پر کپڑا نہ آئے، صرف سر پر رہے۔ اگر پردہ نشین ہو تو کھپا چوں وغیرہ کا ڈھکنا بنا کر منہ پر باندھے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال کر منہ کو اغیار سے چھپائے۔ یعنی پردہ نشین عورت ہے تو زمانے کے لحاظ سے جو کپڑے وغیرہ استعمال ہوتے تھے، کوئی پردہ نشین عورت ہے، پردہ کرنے کا جیسا کہ حکم ہے، کوئی غیر محرم ہے، کوئی دوسرے لوگ ہیں جن سے چہرہ چھپانا ضروری ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایک قسم کا کپڑا ہوتا تھا، اس سے منہ کو چھپایا جاتا تھا، یعنی پورا چہرہ نہیں ڈھانکا جاتا تھا، چہرے کے سامنے کپڑا ڈالا جاتا تھا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال کر منہ کو اغیار سے چھپائے۔ اس زمانے میں اکثر عورتیں جالی دار پنکھے کو قطر کے برقعے میں منہ کے موافق لے کر استعمال کرتی ہیں، اس سے ان کے منہ پر کپڑا بھی نہیں پہنچتا اور حجاب بھی قائم رہتا ہے۔ اب ہر زمانے کے تقاضے اور حالات الگ ہوتے ہیں۔ اب اس زمانے میں چونکہ عورت غیر محرم سے اپنے چہرے کو چھپانا ہے، پردہ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں چہرے کو کس طرح ڈھانکنا چاہیے اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں اکثر عورتیں جالی دار پنکھے کو قطر کے برقعے میں منہ کے موافق، یعنی برقعے کے اندر
منہ کے برابر لے کر استعمال کرتی ہیں، لیکن وہ کپڑا اس طرح ہوتا ہے کہ اس سے ان کے منہ پر کپڑا بھی نہیں پہنچتا، منہ تک چہرے تک نہیں پہنچتا، اور غیر محرموں سے حجاب پردہ بھی ہوتا ہے۔ چوتھے، لبیک آہستہ کہنا، یہ فرق ہے۔ مرد زور سے کہیں گے، بلند آواز سے لبیک کہیں گے، جبکہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی۔ پانچویں چیز، طواف میں استباع اور عمل نہ کرنا۔ طواف میں استباع کے معنی ہے احرام کی چادر کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں ہاتھ کے کندھے پر ڈالنا۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور رمل بھی مردوں کے لیے ہے۔ طواف کے 7 چکر میں سے ابتدائی 3 چکروں میں رمل کرنا، مونڈھوں کو اچھالتے ہوئے حرکت دیتے ہوئے چلنا، یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ چھٹا فرق کیا ہے؟ ساتویں فرق میں یہ بتا رہے ہیں کہ حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام اجنبی مردوں کے جمع ہونے کے وقت نہ کرنا۔ چھٹا اور ساتواں فرق یہ ہے مرد اور عورت کے احرام میں کہ حجر اسود کو جو بوسہ دینا ہے اور رکن یمانی کو جو چومنا ہے، اجنبی مرد اگر وہاں جمع ہو تو اس وقت عورتیں حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش نہ کریں اور رکن یمانی کو بھی چومنے کی کوشش نہ کریں، اجنبی مرد وہاں جمع ہونے کی صورت میں، غیر محرم۔ جبکہ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ حجر اسود تک کسی کو تکلیف دیے بغیر اگر پہنچ سکتے ہیں تو وہاں اس کے قریب پہنچیں اور اس کو بوسہ دیں۔ 8واں فرق، مقام ابراہیم کے پاس جس وقت وہاں مردوں کا مجمع ہو طواف کے 2 رکعت نہ پڑھنا عورتیں۔ 8واں فرق بتایا جا رہا ہے مرد اور عورت کے احرام میں، دونوں کے احرام باندھنے کے بعد جو بعض چیزیں عورتوں کے ساتھ خاص ہیں وہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم کے پاس طواف مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ مردوں کا اگر وہاں مجمع ہو، اجنبی مرد وہاں جمع ہو تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھیں۔ اگر مرد نہ ہوں، غیر محرم وہاں پر جمع نہ ہوں، آسانی کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں 2 رکعت نماز تو پڑھ لیں، ورنہ نہیں۔ 9واں فرق، صفا اور مروہ کے درمیان میں نہ دوڑنا۔ مردوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے، دوڑنا ہے، عورتوں کے لیے ایسی حالت میں دوڑنا نہیں ہے۔ 10واں فرق، صفا اور مروہ پر جب مردوں کا جمع گھٹا ہو ان پر نہ چڑھنا۔ صفا اور مروہ پر چڑھنے کا جو حکم آیا ہے، اگر وہاں پر مرد جمع ہوں، غیر محرم افراد جمع ہوں، تو ایسی صورت میں عورتیں صفا اور مروہ پر نہ چڑھیں، دونوں پہاڑوں پر چڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ 11واں فرق، احرام سے باہر آنے کے وقت سر نہ منڈانا۔ سر کے پورے بال منڈانا مردوں کے لیے واجب ہے، عورتوں کے لیے پورے بال منڈانا واجب نہیں ہے، بلکہ کچھ بال کٹ کرنا چاہیے، کچھ بال کٹانا چاہیے۔ احرام سے باہر آنے کے وقت مردوں کو پورا سر منڈانا واجب ہے، افضل ہے اگر کوئی بعض بال بھی مونڈ لے تو کافی ہے، لیکن فضیلت پورے سر کے بال منڈانے میں ہے، جبکہ عورتوں کے لیے فضیلت نہیں ہے پورے سر کے بال منڈانے میں، بلکہ کچھ بال کٹانا چاہیے۔ 12واں فرق کیا ہے؟ بال 1 انگلی کے برابر کٹوانا، یہ بھی فرق ہے۔ 1 انگلی کے برابر یعنی 1 انگلی کی مقدار میں بال کٹوانا چاہیے، نہ اس سے زیادہ، بخلاف مرد کے اس کو چوتھائی کتروانا واجب ہے۔ 2 چیزیں ہیں، سر کے پورے بال مونڈنا مرد پر واجب ہے مردوں کے لیے، جبکہ عورت پر واجب یہ ہے کہ وہ 1 انگلی کے بقدر 1 انگلی کی مقدار میں بال کاٹے۔ اگر مرد پورے سر کے بال منڈانے کے بجائے قصر پر اکتفا کرنا چاہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ چوتھائی سر کے بال کٹانا واجب ہے، پو حصہ کٹانا مطلب منڈا دینا، منڈا دینا، پو حصہ۔ دیوانے دیکھیں گے اس سے اچھا پورا ہی منڈا دینا چاہیے۔ اسی لیے فضیلت حلق کی ہے، حلق کے معنی سر کے پورے بال مونڈنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا بھی فرمائی، غالباً الفاظ ہیں حدیث کے رحم اللہ المحلقین، تو صحابہ عرض کیے یعنی اللہ تعالیٰ محلقین پر رحم فرمائے، سر کے پورے بال منڈوانے والوں پر اللہ رحم اور کرم فرمائے، تو صحابہ عرض کیے کہ والمقصرین، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ بھی محلقین کے حق میں آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اور 4تھی مرتبہ پھر مقصرین کا آپ نے ذکر کیا کہ بال کم کرنے والوں پر بھی اللہ رحم کرے، تو اس سے فضیلت حلق کی ثابت ہوتی ہے، اگرچہ کہ قصر بھی جائز ہے، لیکن عورت کے قصر میں اور مرد کے قصر میں فرق ہے۔
عورت کو سر منڈانا واجب نہیں ہے، پورے سر کے بال نہیں نکالنا ہے، بلکہ ایک انگلی کے بقدر اس کو بال کٹوانا چاہیے۔ لیکن اگر یہی عمل مرد حضرات کرنا چاہتے ہوں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ صرف ایک انگلی کے بقدر بال کٹانے سے قصر ادا نہیں ہوگا ان کا، بلکہ ان کو چوتھائی سر کے بال منڈانا چاہیے۔ 13واں فرق، اس کے لیے بال کترانے کی تعیین ہونا، بخلاف مرد کے کہ اس کو سر منڈانا بھی جائز ہے۔ یعنی بال کترانے کی تعیین ہونا عورت کے لیے، عورت سر کے کسی ایک حصے کی طرف سے بال منڈائے صرف ایک انگلی کے مقدار میں، جبکہ مرد اگر چاہے تو پورا سر بھی منڈا سکتا ہے، سر کے پورے بال بھی نکال سکتا ہے، بلکہ اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ایک انگلی کے اتنے برابر جو ہے بال کاٹ دیں پورے، چھوٹی جو ہوتی ہے نا لمبی جو چھوٹی لٹکتی ہے، تو نیچے کے حصے سے ایک انگلی کے اتنے بال عورت ایک واجب ہے اس کے لیے سر منڈانا واجب نہیں ہے، جبکہ مرد کے لیے واجب ہے، اور فضیلت بھی اسی میں ہے۔ اگر کوئی پورے سر کے بال نہ منڈائے تو ایسی صورت میں اس کے لیے قصر کی بھی اجازت ہے، لیکن قصر میں بھی چوتھائی حصے کے بال منڈانا واجب ہے، سر کے چوتھائی بال منڈانا اس پر واجب ہے۔ 14واں فرق کیا ہے مرد اور عورت کے احرام میں؟ حیض و نفاس کے عذر سے طواف زیارت میں 12ویں ذی الحجہ سے تاخیر کرنا، برخلاف مرد کے کہ اس پر تاخیر سے دم لازم آتا ہے۔ اگر کوئی عورت دوران حج حیض والی ہو جائے، پیریڈ اس کا شروع ہو جائے، یا نفاس کے مرحلے میں آ جائے، یعنی ولادت کے بعد جو پیریڈ ہوتا ہے 40 دن تک ناپاک رہتی ہے عورت، اگر نفاس کے عذر سے طواف زیارت میں 12ویں ذی الحجہ سے تاخیر کرے، 12 ذی الحجہ تک طواف زیارت کر لینا ہے، لیکن اگر کوئی عورت حیض کی وجہ سے، پیریڈ کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے طواف زیارت نہیں کر سکتی ہے، 12 تک اس کو، 12 کے بعد اس کو ایسا موقع ملتا ہے کہ جس میں طواف کر سکتی ہے، 12 سے پہلے کوئی موقع نہیں ہے اس کو، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ طواف زیارت میں تاخیر کرے تو اس پر تاخیر کی وجہ سے دم لازم نہیں آتا، جبکہ اگر مرد طواف زیارت میں تاخیر کرے، 12 تک طواف زیارت نہ کرے تو اس پر دم لازم آتا ہے۔ 10 سے لے کر 12 تک طواف زیارت کر لینا چاہیے مرد کو، اگر 12 کا دن گزر جائے اور مرد طواف نہ کرے تو اس پر تاخیر کی وجہ سے دم لازم آئے گا، ایک بکری قربانی دینا واجب ہے، جبکہ عورت مجبوری کی وجہ سے اگر طواف زیارت میں تاخیر کرے، دیر ہو جائے تو اس پر دم لازم نہیں آتا، کیونکہ طواف کے لیے مسجد کے اندر داخل ہونا شرط ہے مسجد حرام میں، اور عورت حالت حیض و نفاس میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اسی لیے طواف زیارت نہیں کر سکتی۔ 15واں فرق، 7 والوں کے روانہ ہونے کے وقت حیض و نفاس کے عذر سے طواف وداع کا ساقط ہونا۔ ایک گروپ کے ساتھ آئی ہوئی عورتیں اپنے خاندان کے رشتہ داروں کے ساتھ، محرم کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، تو حیض و نفاس کی وجہ سے طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے۔ طواف وداع جو واجب ہے، اگر عورت کو پیریڈ شروع ہو جائے یا نفاس کا مرحلہ آ جائے تو ایسی صورت میں طواف وداع کرنا اس پر واجب نہیں ہے، ساقط ہو جاتا ہے، برخلاف مرد کے کہ مرد کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر طواف کرنا نہیں ہے، جبکہ مرد پر طواف وداع واجب ہے، واپسی کے وقت طواف کرنا واجب ہے، اگر مرد طواف نہ کرے تو اس پر دم لازم آتا ہے، جبکہ عورت پر عذر کی وجہ سے دم لازم نہیں آتا۔ عذر کیا ہے؟ حیض و نفاس عذر ہے، حیض و نفاس کی وجہ سے طواف وداع نہیں کر سکتی، طواف وداع واجب ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہے، جیسے عورت ہے، حیض و نفاس شروع ہو گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں طواف وداع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس پر دم بھی لازم نہیں ہے، جبکہ اگر مرد طواف وداع چھوڑ دے تو اس پر دم لازم ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کو حج و عمرہ کے سب افعال جائز ہیں، مگر کعبے کا طواف جائز نہیں۔ حیض و نفاس والی عورت ہے تو حج کے تمام مناسک ارکان ادا کر سکتی ہے سوائے طواف کے، کعبے کا طواف نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ طواف مسجد میں ہوتا ہے اور ناپاک شخص کو مسجد میں جانا منع ہے۔ عورت چونکہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے حیض و نفاس میں، لہٰذا مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور جب مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تو کعبے کا طواف کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے عورت مناسک حج تمام کے تمام ادا کر سکتی ہے حیض و نفاس کی حالت میں، البتہ کعبے کا طواف نہیں کر سکتی، لیکن باوجود منع ہونے کے اگر اس حالت میں طواف کرے گی تو فرض ادا ہو جائے گا۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں اگرچہ کہ طواف کرنا منع ہے،
تاہم اس کے باوجود اگر کوئی عورت طواف کر لے تو فرض ادا ہو جائے گا، لہٰذا عورت کو اگر طواف زیارت کرنے سے پہلے حیض آئے اور اس کے ساتھ والے ٹھہر نہ سکیں تو اس حالت میں طواف کرنے سے اس کا حج صحیح ہوگا، لیکن وہ عورت گنہگار ہوگی۔ اس لیے اس کو اونٹ یا گائے کی قربانی دینا اور توبہ کرنا چاہیے، اور خنثی مشکل عورت کا حکم رکھتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے، مگر علماء اس عورت کو طواف کرنے کا فتویٰ نہ دیں۔ اگر کوئی عورت طواف زیارت کرنے سے پہلے حیض والی ہو جائے، حائضہ ہو جائے اور وہ مسئلہ پوچھے تو علماء کو چاہیے کہ وہ طواف کرنے کا فتویٰ نہ دیں۔ ہاں، اگر یوں کہیں کہ حالت حیض میں طواف کرنا جائز نہیں، لیکن اگر طواف کرے گی تو حج اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گا، اور لیکن وہ گناہگار ہوگی، اس طرح کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء کا کام ہے مسئلہ بتانا ہے، کسی چیز کا حکم دینا نہیں ہے۔ حالت حیض و نفاس میں عورت طواف نہیں کر سکتی، اگر کر لے گی طواف ہو جائے گا، حج ادا ہو جائے گا، لیکن گناہگار ہوگی عورت اور اس پر دم لازم آئے گا۔ اگر کوئی عورت طواف زیارت کرنے سے پہلے حائضہ ہو جائے اور ساتھ والے نہیں ٹھہر سکتے، اب ان کو مدینے جانا ہے، تو اس حالت میں طواف کر لے اگر وہ عورت تو اس کا حج درست ہو جائے گا، لیکن عورت گناہگار ہوگی۔ اب اس پر ایسی صورت میں اونٹ یا گائے کی قربانی دینا واجب ہے، دم دینا واجب ہے، دم میں بھی اونٹ یا گائے قربانی کرنا واجب ہے، اور توبہ کرنا بھی واجب ہے، اور خنثی مشکل کا حکم عورت کا ہے۔ اب یہ فقہ کی اصطلاح میں ایک مرد ہے، عورت ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہوتا ہے، جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اس کو خنثی کہتے ہیں۔ اب خنثی میں بھی قسمیں ہیں، خنثی مشکل ہے جس کے مرد اور عورت دونوں ہونے میں بھی شک ہے، یعنی دونوں بھی اعضاء اس کے موجود ہوں، مرد کے بھی اور عورت کے بھی، تو اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اگر وہ حج کر رہا ہے خنثی تو اس کا حکم عورت کا ہے، یعنی عورت پر جو احکام لاگو ہوتے ہیں دوران حج اس پر بھی وہی احکام لازم ہوں گے۔ احرام باندھنے والی عورت کو حریر یعنی ریشم، سونا، چاندی پہننا جائز ہے۔ عورتوں کے لیے یہ سب چیزیں جائز ہیں، حالت احرام میں بھی اور بغیر احرام کے بھی۔ جس طواف کے بعد صفا اور مروہ میں سعی کرتے ہیں، جس طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، اس میں دوگانہ طواف کے بعد پھر حجر اسود کا استلام کرنا چاہیے، یعنی جس طواف کے بعد بھی سعی ہو، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہو، اس میں دوگانہ طواف کے بعد یعنی طواف کے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، گویا صفا و مروہ کے طواف کی اجازت چاہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، جہاں بھی طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہے وہاں پر طواف کے 2 رکعت ادا کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، اور یہ نشانی ہے، علامت ہے اس بات کی کہ وہ صفا اور مروہ کے طواف کی اب اجازت چاہتا ہے۔ اور جس طواف کے بعد سعی نہیں ہے اس میں دوگانہ کے بعد استلام بھی نہیں ہے، یعنی کعبہ شریف کے جس طواف کے بعد سعی کرنا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے صفا اور مروہ کے درمیان، تو اس میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ طواف 7 قسم کے ہیں، طواف کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک طواف قدوم، پہنچتے ہی وہاں پر حجاج اور معتمرین جو طواف کرتے ہیں اس کو طواف التحیہ، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، اور اسی کا نام طواف التحیہ اور طواف اللقاء بھی ہے۔ طواف قدوم کو طواف التحیہ جیسے تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ ایسے ہی کعبہ شریف میں داخل ہونے کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف تحیہ اور طواف اللقاء یعنی ملاقات کا طواف بھی کہتے ہیں۔ اس کو بمجرد داخل ہونے مکے کے سب سے پہلے بجا لاتے ہیں۔ طواف قدوم کب کیا جاتا ہے؟ صرف داخل ہوتے ہی مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے طواف کرتے ہیں، لیکن اگر امام فرض یا جنازے کی نماز پڑھتا ہو یا اس سے نماز فرض یا وتر یا سنت مؤکدہ ترک ہوئی ہو تو ان چیزوں کو طواف سے پہلے ادا کر لے۔
یعنی اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کعبہ شریف میں داخل ہو اور نماز ہو رہی ہو، فرض نماز، تو اس کو طواف نہیں کرنا چاہیے، فرض نماز میں شامل ہونا چاہیے۔ یا امام جنازے کی نماز پڑھا رہا ہو تو نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے۔ یا داخل ہونے والے شخص کی فرض نماز چھوٹ گئی ہے یا وتر چھوٹ گئی ہے، یہ سنت مؤکدہ ترک ہوئی ہو، تو ان چیزوں کو طواف سے پہلے ادا کر لے۔ مثال کے طور پر اتنا وقت ہے کہ اگر طواف کرے تو صبح کی سنت چھوٹ جائے گی، صرف فجر کی فرض پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کعبہ شریف میں ایسے وقت داخل ہو جبکہ فجر کی نماز ہو رہی ہو، طواف کر کے نماز میں شامل ہوگا تو سنت چھوٹ جائے گی۔ سنت مؤکدہ ہے فجر کی 2 رکعت، تو ایسی صورت میں اس کو 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ کر فجر کی نماز پڑھ لینا چاہیے، پھر بعد میں طواف کرنا چاہیے۔ یہ طواف آفاقی یعنی میقات کے باہر سے، حرم کے باہر سے آنے والے مفرد، صرف حج کرنے والے اور قارن پر سنت ہے، یعنی جو ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کرنے والا ہے اس پر سنت ہے۔ طواف قدوم سنت ہے آفاقی کے لیے، مفرد کے لیے اور قارن کے لیے، اور عمرہ کرنے والے متمتع اور مکی پر سنت نہیں۔ کوئی عمرے کی نیت سے آ رہا ہے یا متمتع ہے، احرام باندھ کر آیا ہے، احرام اتار دینے والا ہے عمرہ ادا کرنے کے بعد، یا مکہ کا رہنے والا ہے، مکی ہے، مکے کا رہنے والا شخص ہے، تو اس پر سنت نہیں ہے، اس طواف کو کرنا سنت نہیں ہے۔ مگر امام مالک کے نزدیک یہ طواف واجب ہے۔ طواف قدوم کعبہ شریف کو پہنچتے ہی طواف کرنا واجب ہے۔ اگر اس طواف کے بعد صفا اور مروہ کا طواف منظور نہ ہو تو اس میں رمل نہ کرے۔ طواف قدوم کے بعد اگر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا ارادہ ہو تو رمل کرنا چاہیے، طواف میں مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے، حرکت دیتے ہوئے رمل کرنا چاہیے، طواف کرنا چاہیے۔ اور اگر اس طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا ارادہ نہ ہو تو نارمل عام طور پر جیسے طواف کیا جاتا ہے اس طرح طواف کرے، رمل نہ کرے۔ دوسرا طواف زیارت، اس کو طواف رکن، طواف واجب اور طواف یوم النحر بھی کہتے ہیں۔ طواف کی اقسام بتائے جا رہے ہیں۔ ایک طواف قدوم ہے، طواف قدوم کی تشریح کی جا چکی ہے۔ اب طواف زیارت ہے جو فرض ہے، اور طواف زیارت کا ایک نام طواف رکن بھی ہے اور اسی کو طواف واجب بھی کہتے ہیں، اور طواف یوم النحر یعنی نحر کے دن کا طواف بھی کہتے ہیں۔ یہ حج میں فرض ہے۔ طواف زیارت فرض ہے، اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ 10ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 12ویں تاریخ کے آخر تک ہے۔ طواف زیارت 10 ذی الحج کی فجر کے بعد سے لے کر 12 ذی الحج کی مغرب تک کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس سے تاخیر کرے گا تو دم لازم آئے گا۔ اگر کوئی طواف زیارت 10 ذی الحج کی فجر کے بعد سے لے کر 12 ذی الحج کی مغرب تک کا جو وقت ہے اس درمیان نہ کرے، اس کے بعد کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا، ایک بکرا قربانی دینا واجب ہے۔ تیسرا طواف کی تیسری قسم طواف وداع۔ طواف وداع واجب ہے۔ اس طواف کو طواف رخصت، طواف صدر، طواف افاضہ اور طواف آخر العہد بالبیت بھی کہتے ہیں۔ طواف آخر العہد بالبیت بھی کہا جاتا ہے، مختلف نام ہیں۔ طواف صدر کیوں کہتے ہیں؟ صدر کے معنی واپس ہونے کے ہیں، چونکہ حاجی اب مکہ مکرمہ سے واپس ہو رہا ہے، اس لیے اس کو طواف صدر کہتے ہیں۔ افاضہ کے معنی بھی نکلنے کے ہیں، واپس ہونے کے ہیں، واپسی کے وقت کا طواف۔ طواف وداع یعنی رخصت ہونے کا طواف، یعنی اب بیت اللہ سے یہ اس کی آخری ملاقات ہے، اب اس کے بعد پھر وہ بیت اللہ نہیں آ سکے گا، اب یہاں سے مدینہ منورہ جائے گا۔ یہ طواف آفاقی پر واجب ہے۔ آفاقی یعنی جو حرم سے باہر رہنے والا ہے، دوسری جگہ سے آنے والا ہے، اس پر یہ طواف واجب ہے، خواہ وہ مفرد ہو یا قارن یا متمتع، چاہے صرف حج کرنے والا ہو یا ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ ادا کرنے والا ہو، یا عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کر کے پھر احرام اتار دے، پھر دوبارہ حج کے دنوں میں احرام باندھ کر حج ادا کرے، اس کو متمتع کہتے ہیں۔ خواہ آفاقی مفرد ہو یا قارن ہو یا متمتع، ہر تینوں پر طواف وداع واجب ہے۔ پس عمرہ لانے والے یعنی صرف عمرہ کرنے والے اور مکی پر یہ طواف واجب نہیں ہے۔ مکہ کا رہنے والا ہے، طواف وداع واجب نہیں ہے، صرف عمرے کی نیت سے آج جا رہا ہے تو اس پر بھی طواف وداع واجب نہیں ہے۔ طواف وداع کا وقت کیا ہے؟ جیسا کہ طواف زیارت کا 10 کی فجر کے بعد سے لے کر 12 کی مغرب تک تھا،
اب طواف وداع کا وقت طواف زیارت کے بعد ہے۔ جب بھی طواف زیارت کرے گا 10 تا 12 کے درمیان، اس کے بعد طواف وداع کر لے۔ اور آخر وقت تمام عمر، آخری وقت کیا ہے اس کا؟ تمام عمر میں کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن مکے سے رخصت ہونے کے وقت بہتر ہے۔ جس وقت مکے سے رخصت ہو رہا ہو، واپسی کا وقت آ جائے تو اس وقت کرنا بہتر ہے۔ چوتھا، عمرے کا طواف۔ طواف کی چوتھی قسم عمرے کا طواف ہے، اور وہ عمرے میں فرض ہے۔ عمرے میں احرام اور طواف دونوں چیزیں فرض ہیں۔ پانچواں، طواف نفل، اس کو مکی یا آفاقی طواف قدوم یا طواف عمرے کے بعد جب چاہے بجا لائے۔ اچھا، پانچواں طواف نفل ہے، یعنی نفل طواف۔ اگر مکی ہے یا آفاقی تو طواف قدوم یا طواف قدوم یعنی آمد کے وقت جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ آمد مانے آتے ہی طواف قدوم یا طواف عمرہ کے بعد جب چاہے بجا لائے۔ نفل طواف کبھی بھی کر سکتے ہیں، مکی ہے یا آفاقی ہے تو طواف قدوم کے بعد یا عمرے کا طواف کرنے کے بعد جب چاہے طواف کر سکتا ہے۔ جتنے چاہے طواف کرے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ چھٹا، طواف تحیۃ المسجد۔ طواف تحیۃ المسجد جو داخل ہونے والے کے لیے مستحب ہے، اس واسطے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس مسجد کا تحیہ طواف ہے۔ جس طرح دیگر مقامات کی مسجدوں میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، ایسے ہی حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسجد حرام کا تحیہ کیا ہے؟ طواف ہے۔ لہٰذا جو مسجد حرام میں داخل ہو اس کو طواف کرنا مستحب ہے اس کے لیے۔ اس طواف کو طواف تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ ساتواں طواف طواف نظر ہے۔ یہ نظر ماننے والے پر واجب ہے۔ اگر کوئی بیت اللہ کا طواف کرنے کی نظر مانے تو یہ طواف نظر ہے۔ نظر ماننے کی صورت میں طواف کی نظر ماننے والے پر یہ طواف کرنا واجب ہے۔ طواف نفل آفاقی کے حق میں نفل نماز سے بہتر ہے، مگر مکی کے حق میں نماز نفل طواف سے بہتر ہے۔ آفاقی یعنی جو حرم کا رہنے والا نہیں ہے، مکہ اور مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، تو اس کے حق میں کیا بہتر ہے؟ نفل نماز، کعبے کے پاس نفل نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ طواف کرے۔ لیکن اگر مکے کا رہنے والا ہے تو اس کے حق میں طواف سے زیادہ بہتر نفل نمازیں پڑھنا ہے کعبے کے پاس۔ اگر طواف کعبہ یا طواف صفا و مروہ کرنے میں تکبیر شروع ہوئی، ایک شخص کعبے کا طواف شروع کیا یا صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا شروع کیا، اتنے میں جماعت ٹھہر گئی، اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب نماز شروع کیے، یا نماز جنازہ یا جنازہ نماز کے لیے پیش ہوا، دوران طواف کوئی طواف شروع کرتے ہی نماز شروع ہوئی، فرض نماز، یا جنازہ آ گیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا شروع کیا، جماعت ٹھہر گئی، یا جنازہ آ گیا، تو طواف کو چھوڑ کر نماز پڑھے، پھر باقی طواف ادا کرے۔ طواف میں جملہ 7 چکر ہے، وہیں سے پھر اس کو شروع کرنا چاہیے، مکمل کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر 7 چکر ہے، 7 میں سے 3 چکر ہوئے تھے مکمل، جنازہ آ گیا ہے، جماعت ٹھہر گئی تو روک دینا چاہیے طواف، پہلے اس نماز کو ادا کرے، اس کے بعد پھر جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے طواف کو مکمل کر لے۔ ہر طواف کا دوگانہ حنفی مذہب میں واجب ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا احناف کے پاس واجب ہے۔ جب بھی طواف کریں گے، طواف مکمل ہوگا، 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طواف کے دوگانہ یعنی طواف مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ طواف کے بعد فوراً مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ جب کا جب پڑھ لے، طواف کرتے ہی فوراً مقام ابراہیم کے پاس پہنچے اور 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس کے بعد اس کے لیے بہتر مقام کعبے کے اندر ہے۔ مقام کی تعین اور فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ طواف مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا افضل ہے۔ اس کے بعد کس جگہ پڑھنا افضل ہے؟ کعبے کے اندر پڑھنا افضل ہے اگر موقع ملے، پھر حتیم کعبہ میں، پھر میزاب کے نیچے، پھر حتیم کی جو جگہ کعبے سے قریب ہو، پھر کعبے کے گرد یعنی اطراف جو اس سے قریب تر ہو، پھر باقی مطاف یعنی جہاں طواف کرنے کی جگہ ہے وہاں پر نماز پڑھنا افضل ہے، پھر مسجد حرام، پھر تمام حرم سے باہر بھی
طواف کی 2 رکعت نماز ادا کرنا جائز ہے، بلکہ حاجی کے گھر میں بھی درست ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نماز کی قضا نہیں، کیونکہ کسی مکان اور زمان کے خاص نہیں ہے، مگر ہاں حرم کے باہر مکروہ ہے۔ نماز پڑھنے کی جگہ بتائی جا رہی ہے کہ طواف ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا مقام ابراہیم کے پاس افضل ہے، پھر اس کے بعد کعبہ بہتر جگہ ہے، پھر اس کے بعد حتیم میزاب کے نیچے، پھر حتیم کی جگہ۔ بہرحال پورے حرم کے اندر، حرم کے باہر بھی اگر پڑھے تو جائز ہے۔ اور آفتاب کے طلوع و غروب اور ٹھیک دوپہر کے وقت اور صبح کے بعد سے طلوع تک اور نماز عصر کے بعد سے غروب تک اور خطبے اور فرض کی تکبیر شروع ہونے کے وقت مکروہ ہے۔ طواف کب مکروہ ہے؟ سورج نکلتے وقت اور سورج ڈھلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت۔ ڈھلنا ہو تو عین دوپہر کے وقت، زوال کے وقت، اور ڈوبتے وقت۔ ان اوقات میں طواف نہیں کرنا چاہیے۔ صبح کے بعد بھی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک طواف نہیں کرنا چاہیے، اور نماز عصر کے بعد سے غروب تک، اور خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت بھی طواف نہیں کرنا چاہیے۔ فرض کی تکبیر شروع ہونے کے وقت بھی طواف کرنا مکروہ ہے، یعنی طلوع آفتاب، زوال آفتاب، غروب آفتاب اور فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے، اگرچہ کہ نماز کا وقت ہے وہ، لیکن اس وقت بھی طواف کرنا مکروہ ہے۔ بس اگر کسی نے فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد طواف کیا ہو تو اس کو دوگانہ طلوع کے بعد اشراق سے پہلے اور فرض مغرب کے بعد سنت کے قبل ادا کرنا چاہیے۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے حنفی مسلک میں، لیکن اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد طواف کرے تو اس کو طواف کرنا چاہیے۔ طواف کے بعد کی جو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اس کو اس وقت نہیں پڑھنا، بلکہ سورج نکلنے کے 20-25 منٹ کے بعد اشراق کی نماز پڑھنے سے پہلے طواف کی 2 رکعت ادا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر کوئی عصر کے بعد طواف کرے، اگرچہ کہ مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی عصر کے بعد طواف کرے تو اس کو 2 رکعت نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس نماز کو مغرب کی فرض کے بعد سنت سے پہلے وہ 2 رکعت طواف کے پڑھ لے، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت ادا کرے، کیونکہ احناف کے پاس فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نفل نماز پڑھنا نہیں ہے۔ ایسے ہی عصر کے بعد بھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی مغرب کے وقت تک۔ اسی لیے اگر کوئی ان اوقات میں طواف کر لے، طواف تو اس کا ادا ہو جائے گا، اگرچہ کہ مکروہ ہے، لیکن اب طواف کے بعد والی 2 رکعت جو واجب ہے اس کو کب ادا کرنا چاہیے؟ فجر کے بعد اگر طواف کیا تھا، سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کی نماز سے پہلے طواف کر لینا، وہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے طواف کی، اور ایسے ہی اگر عصر کے بعد طواف کیا تھا تو مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت طواف کے دوگانہ ادا کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ دوگانہ طواف کے تابع ہونے سے واجب ہیں، یہ دوگانہ 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہے، کس وجہ سے؟ طواف کی وجہ سے، لیکن کراہت وقت میں نفل کا حکم رکھتا ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا احناف کے پاس واجب ہے طواف کی متابعت میں، لیکن مکروہ وقت میں اس کا حکم نفل کا ہے۔ اگرچہ کہ یہ نماز واجب ہے، لیکن مکروہ وقت اگر ہو تو پھر جس طرح مکروہ اوقات میں نفل نماز ادا نہیں کی جا سکتی، اسی طرح طواف کے بعد والی 2 رکعت بھی مکروہ اوقات میں نہیں پڑھی جا سکتی، لہذا اس کے ترک کرنے سے دم لازم نہیں آتا۔ کوئی طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا نہ کرے، بعد میں ادا کرے صحیح وقت میں، تو اس پر جنایت یعنی دم لازم نہیں آئے گا، قربانی دینا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر صبح کے بعد یعنی فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد پڑھے گا تو کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی 2 رکعتیں۔ اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد طواف کرے اور فجر کی نماز کے بعد ہی طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف کے جو واجب ہیں اگر ادا کر لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن کراہت کے ساتھ، مکروہ ہے پڑھنا، اور اگر پڑھنے کی حالت میں معلوم ہو جائے تو نماز کو توڑ دینا واجب ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا، فجر کی نماز کے بعد طواف شروع کیا اور طواف کے بعد والی 2 رکعت نماز بھی شروع کر دیا، نماز شروع کرنے کے بعد معلوم ہوا، کوئی بولے دیکھ کر ارے یہ ٹائم نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو جیسے ہی معلوم ہو جائے فوراً اسی وقت نماز توڑ دے، اور پڑھنے کے بعد اعادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی پڑھ بھی لے تو اس کو پھر دوبارہ لوٹانا یہ بہتر ہے، مگر صحیح وقت میں، ہاں صحیح وقت میں، مگر امام طحاوی کے پاس فجر اور نماز عصر کے بعد مثل جنازہ کے مکروہ نہیں ہے،
ایک حنفی فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں جس طرح نماز جنازہ مکروہ نہیں ہے، فجر کے بعد نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی جنازہ آ جائے تو پڑھا جا سکتا ہے، ایسے ہی نفل نماز جو طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے وہ واجب ہے، ان اوقات میں بھی پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ کوئی فجر کے بعد اگر طواف کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ طواف میں سلام کلام مسئلہ پوچھنا بتانا جائز ہے۔ دوران طواف سلام بھی کیا جا سکتا ہے، کلام بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی دینی شرعی مسئلہ پوچھے تو اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، جائز ہے، مگر بات چیت کا نہ کرنا اور جو کام عاجزی کے خلاف ہو اس کا چھوڑنا مستحب ہے۔ بہتر ہے اگر کوئی دوران طواف کلام نہ کرے، کیونکہ طواف بھی ایک قسم کی عبادت ہے، بات نہ کرے، اچھا ہے، بہتر ہے، اور جو کام عاجزی و انکساری کے خلاف ہو اس کا چھوڑ دینا بھی مستحب ہے، کیونکہ عبادت سراسر اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے خشوع و خضوع اور اپنی ذلت کا اظہار کرنے کا نام عبادت ہے، اور طواف بھی ایک قسم کی عبادت ہے، لہذا جو کام بھی عاجزی و انکساری کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ کئی طواف اکٹھے کرنا اور ہر ایک کا دوگانا سب کے بعد پڑھنا مکروہ ہے۔ ایک ساتھ کئی طواف کر کے اس کے بعد سب کا دوگانا کیا کر رہے ہیں؟ ہر طواف کے بعد کے جو 2 رکعت واجب ہے پورے طواف ادا کرنے کے بعد اگر پڑھ رہے ہیں تو اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ جب طواف مکمل ہو جائے فوراً 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ البتہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طاق طوافوں کا اکٹھا کرنا جائز ہے۔ طاق یعنی 3 طواف کیے، 5 طواف کیے یا 7 مرتبہ طواف کیے، ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، تو طاق عدد میں طواف جمع کر کے اس کے بعد نماز پڑھیں تو ان کے بعد جائز ہے۔ 3 طواف کرنے کے بعد اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو یہ صورت جائز ہے، لیکن عام طور پر ہر طواف کے بعد کی جو 2 رکعت ہے طواف ادا ہوتے ہی مکمل ہوتے ہی وہ 2 رکعت پڑھ لے، بعد میں پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ کئی طوافوں کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھنا مکروہ ہے۔ عمرے اور تمتع میں طواف قدوم نہیں ہوتا، اور عمرہ کرنے والے اور مکی پر مطلقاً طواف رخصت بھی نہیں ہے۔ صرف عمرہ کرنے والا ہے یا ایک احرام باندھ کر عمرہ ادا کرے پھر اس کے بعد احرام اتار دے، پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھ کر حج کرے تو اس کو متمتع کہتے ہیں۔ عمرے اور تمتع میں طواف قدوم نہیں ہے، پہنچتے ہی طواف کرنا نہیں ہے، اور عمرہ کرنے والے اور مکی پر مطلقاً طواف وداع بھی نہیں ہیں۔ حج کے 3 خطبے ہیں، ہر ایک زوال کے بعد 7ویں سے 11ویں تک ایک دن کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ ہر ایک میں حج کے مناسب حال بیان کیے جاتے ہیں، یعنی 3 خطبے دیے جائیں گے دوران حج۔ 7ویں ذی الحج سے لے کر 11 تک ایک دن کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ 7ویں کو خطبہ دیے، پھر 9 کو دیتے ہیں، پھر 10 11، 9 کے بعد پھر 11 کو، یعنی جملہ یہ 6 دن میں 3 خطبے دیے جائیں گے ایک دن کے ناغے سے۔ ہر ایک میں حج کے مناسک اور اس کے احوال اور اس کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ 7ویں ذی الحج کو ظہر کے بعد امام پڑھتا ہے اور یہ خطبہ ہوتا ہے۔ 7ویں ذی الحج کو ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد امام خطبہ دے گا، اس میں جلسہ نہیں ہے، اس خطبے میں بیٹھنا نہیں ہے 2 خطبوں کے درمیان۔ دوسرا خطبہ 9ویں کو عرفات میں، دوسرا خطبہ 9 ذی الحج کو میدان عرفہ میں دیا جائے گا۔ یہ مسجد نمیرہ میں نماز ظہر سے پہلے خطبہ جمعہ کی طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی اس میں 2 خطبے ہوتے ہیں اور بیچ میں بیٹھا جاتا ہے، جلسہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا خطبہ 9ویں ذی الحج کو مسجد نمیرہ میں دیا جائے گا، نماز ظہر سے پہلے خود سے جمعہ کے خطبے کی طرح پڑھا جائے گا۔ 2 خطبے دیے جائیں گے اور 2 خطبوں کے درمیان جلسہ ہوگا۔ تیسرا خطبہ 11ویں کو مینا میں نماز ظہر سے پہلے 7ویں کے خطبے کی طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا نہیں ہے، اس میں 11ویں کے دن بھی ایک خطبہ دیا جائے گا۔ عید کی نماز حاجیوں پر واجب نہیں، اس لیے کہ ان کو 10ویں تاریخ کو مینا میں کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر منڈانا، پھر مکے میں پہنچ کر طواف زیارت اور طواف صفا و مروہ کرنا، پھر مینا میں پلٹ جانا، بہت کام کرنے پڑتے ہیں، اسی لیے حاجیوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ اس وجہ سے بنظر تخفیف عید کی نماز معاف کر دی گئی، لیکن اگر 10ویں تاریخ جمعہ کو آئے، 10 ذی الحج جمعہ کو آئے تو جمعہ کی نماز معاف نہیں ہے، اس لیے کہ اس تاریخ میں جمعہ کبھی اتفاقاً آ جاتا ہے، بس اس میں اتنا حرج نہیں،
اتنی تکلیف اور مشکل نہیں جتنا کہ عید میں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ 10ویں تاریخ کو ہوتی ہے اور جمعہ مینا میں جائز ہے، بشرطے کہ حاکم مجاز یا حاکم مکہ یا اس کا نائب وہاں موجود ہو۔ یعنی عام طور پر جمعہ کے جو شرائط عام مقامات پر ہیں وہیں شرائط وہاں پر بھی ہے حج کرنے والے پر۔ اب یہ مسائل زمانے کے حالات اور تقاضے بدلنے کے لحاظ سے مسائل بھی بدلتے جاتے ہیں۔ اب ہر طرح کی سہولت ہو گئی ہے، پہلے پہنچنا مشکل تھا، پیدل جاتے تھے لوگ، اونٹوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، گھوڑوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، لیکن اب موجودہ زمانے میں تیز رفتار سواریاں ہیں، پہنچنا آسان ہے، عید کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ تو بہرحال حالات بدلنے سے، احوال بدلنے سے مسائل بدل جاتے ہیں، فتوے بدل جاتے ہیں، احکام بھی بدل جاتے ہیں، لہذا موجودہ زمانے میں موجودہ زمانے کے حالات کے لحاظ سے علماء سے رجوع ہو کر مسائل معلوم کریں اور مناسک حج اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ حج کرنے والے پر اضحیہ یعنی قربانی غنی ہونے کی جہت سے واجب نہیں، مالدار ہونے کی وجہ سے حج کرنے والے پر قربانی واجب نہیں، مگر بعض کے نزدیک مکی پر یعنی مکے کے رہنے والے پر قربانی واجب ہے، اور قارن و متمتع پر قربانی واجب ہے۔ ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ ادا کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہے، اور احرام باندھ کر عمرہ ادا کر کے پھر دوبارہ حج کے دنوں میں احرام باندھ کر حج ادا کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر قدرت نہ ہو تو 3 روزے 10ویں تاریخ سے پہلے 10 ذی الحج سے پہلے 3 روزے رکھ لے۔ اگر کوئی قربانی نہیں دے سکتا تو 10 ذی الحج سے پہلے 3 روزے رکھے اور 7 روزے ایام تشریق کے بعد رکھے، اور یہ قربانی شکرانہ ہیں، یعنی جملہ 10 روزے رکھنا چاہیے جو قربانی دینے کی قدرت نہیں رکھتا، اس لیے اس میں سے خود کھانا غنی اور محتاج کو کھلانا جائز ہے۔ اب یہ جو قربانی دی جاتی ہے یہ قربانی شکرانے کے طور پر ہے قارن اور متمتع کی، اس لیے اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے، غنی اور محتاج کو بھی کھلا سکتا ہے، یعنی مالدار اور تنگ دست کو بھی کھلا سکتا ہے۔ البتہ جو قربانی جنایت کے عوض ہوتی ہے، یعنی حالت احرام میں اگر کوئی ممنوع کام ہو جائے محرم سے جس کی وجہ سے دم لازم آئے، تو وہ جو قربانی دی جاتی ہے وہ صرف محتاجوں کا حق ہے، اس میں سے نہ خود کھائے اور نہ مالدار کو کھلائے، نہ اپنے اصول اور فروع کو۔ یعنی جو قربانی جنایت کی وجہ سے، جرم سرزد ہونے کی وجہ سے دی جاتی ہے، لازم ہوتی ہے، وہ صرف محتاجوں کا اور فقراء کا حق ہے، اس میں سے نہ خود کھا سکتا ہے، نہ مالدار کو کھلا سکتا ہے، نہ اپنے اصول اور فروع یعنی ماں باپ، دادا دادی، بیٹا بیٹی اور ان کے اولاد کو بھی نہیں کھلا سکتا، مگر محتاج بھائی بہن کو دینا جائز ہے۔ اور اسی طرح بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، جو جنایت کی وجہ سے جو قربانی لازم ہے اس کا گوشت بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، ایسے ہی کوئی آقا اپنی باندی غلام کو بھی نہیں دے سکتا۔ البتہ ذمہ کو دینا جائز ہے، یعنی وہ غیر مسلم جو دارالاسلام میں ٹیکس دے کر رہتا ہو اس کو دیا جا سکتا ہے، اور مفرد پر قربانی مستحب ہے۔ افراد، تمتع، قران کی قربانی۔ حج افراد صرف حج کیا جا رہا ہے، حج تمتع یعنی حج اور عمرہ کیا جا رہا ہے لیکن الگ الگ احرام سے۔ قران ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ ادا کیا جا رہا ہے، تو افراد، تمتع، قران کی قربانی 10ویں سے 12ویں تک حرم میں کرنا چاہیے۔ ان تینوں کی قربانی کا وقت بتایا جا رہا ہے 10 ذی الحج سے لے کر 12ویں ذی الحج تک ہے۔ حرم میں ہونا چاہیے یہ قربانی، اگر اس سے پہلے یا غیر حرم میں کرے گا تو جائز نہیں ہوگی۔ 10 سے پہلے اگر قربانی کرے گا، چاہے وہ مفرد ہو، متمتع ہو یا قارن ہو، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح غیر حرم میں کرے گا یہ قربانی تو بھی جائز نہیں ہوگی، مگر روکی ہوئی اور نذر و نفل کی قربانی اگر 10ویں سے پہلے یا اس سے پیچھے کرے یعنی اس کے بعد کرے تو جائز ہے۔ مکی اور میقاتی کو قران و تمتع جائز نہیں۔ مکہ کا رہنے والا ہے تو وہ تمتع نہیں کر سکتا، حج قران بھی نہیں کر سکتا، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کریں گے تو ادا ہو جائے گا مگر دم لازم آئے گا۔ مکہ کا رہنے والا ہے یا میقاتی ہے یعنی حدود حرم میں رہنے والا ہے، میقاتی، تو وہ لوگ اگر قران کریں گے یا تمتع کریں گے تو حج تمتع، حج قران ادا تو ہو جائے گا مگر ان پر دم لازم آئے گا، قربانی دینا واجب ہوگا۔ احرام باندھنے کے بعد اگر بیماری یا دشمن وغیرہ کے خوف سے حج کو نہ جا سکے تو قربانی کسی کے ساتھ مکہ مکرمہ کو بھیج دے اور ذبح کا دن اور وقت معین کر دے تاکہ اس کے بعد احرام اتارے۔ احرام باندھنے کے بعد اگر بیمار ہو جائے کوئی
یا دشمن وغیرہ کا خوف ہو جس کی وجہ سے وہ حج کو نہ جا سکے، تو سابقہ زمانے میں قربانی کا جانور بھی ساتھ میں لے کر جاتے تھے۔ قربانی کا جانور ساتھ لیا ہے تو اس کو ساتھ والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ بھیج دے اور کہہ دے، ان سے معلوم کر لے کہ کس دن ذبح کریں گے وہ لوگ، اور قربانی کا ذبح کا دن اور وقت متعین کر دے تاکہ قربانی کا وہ دن اور وہ وقت گزر جانے کے بعد وہ احرام اتار سکے۔ قربانی کا جانور ساتھ لے کر جا رہا ہے تو جب تک قربانی نہ دے اس وقت تک وہ احرام نہیں اتار سکتا۔ اسی لیے اب ساتھ میں جو بھیجا رہا ہے قربانی کا جانور تو ذبح کا دن اور وقت مقرر کر لینا چاہیے تاکہ وہ دن اور وقت گزر جانے کے بعد وہ احرام اتار سکے۔ سر منڈانا یا سر کے بالوں کا کترانا شرط نہیں، البتہ یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی احرام باندھنے کے بعد بیمار ہو جائے یا دشمن کے خوف سے حج کو نہ جا سکے تو قربانی کا جانور اگر ساتھ لیا ہے تو ساتھیوں کے ہاتھ بھیجا دے اور قربانی کا جانور وہاں ذبح ہونے کے بعد یہاں احرام اتار دے۔ البتہ سر کے بال منڈانا یا سر کے بال کم کرانا یہ شرط نہیں ہے، اگر کر لے تو بہتر ہے، پھر آئندہ سال قضا کرے۔ احرام باندھنے کے بعد وہ چیز فرض ہو گئی تھی، اب اس کی قضا اس پر لازم ہے، یعنی اگر صرف عمرے کی نیت کی ہو تو صرف عمرہ قضا کرے، اور اگر صرف حج کی نیت کیا تھا تو حج و عمرہ دونوں ادا کرے، اور اگر قران کی نیت کی تھی تو 2 عمرے اور 1 حج ادا کرے۔ اگر قارن روکا گیا ہو تو قربانی بھیجے۔ اگر کوئی شخص حج قران کی نیت کیا تھا احرام باندھتے وقت اور اس کو حج کو جانے سے روک دیا گیا تو قربانی کا جانور بھی بھیجنا لازم ہے، یعنی وہاں پر قربانی دینا بھی، ساتھیوں کے ذریعے قربانی دلوانا بھی واجب ہے۔ یہ حج کے مختلف احکام تھے۔ آج کی یہ 7ویں نشست حج کے ان مختلف احکام پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں حج بدل کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔